تیسرا اپنی عزت کی حفاظت کرنا، جیسا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے، اور اپنے آپ کی حفاظت ہمیشہ کرتے رہنا۔ اس پہ بھی اگر میں بولوں تو بہت ساری باتیں ہیں، آج کل تو بہت خطرناک معاملات چل رہے ہیں۔ آج شوہر اگر سعودی چلے گیا، شوہر اگر باہر چلے گیا، دبئی چلے گیا، کمانے والا ہے، کوئی بنگلور میں جاب کر رہا، کوئی حیدرآباد میں جاب کر رہا، کوئی نہیں ہے، تو کئی عورتیں ہیں جو بے وفائی کرتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ آپ کی عزت، آپ کا جسم امانت ہے آپ کے شوہر کا، اگر اس کے علاوہ یہ چیز کسی اور کو دکھاتی ہیں تو آپ امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ جیسا کہ میں امانت کے بارے میں پرسوں بھی بولا، بات امانت ہے، چیز امانت ہے، اسی طرح ایک عورت بھی امانت ہے اس کے شوہر کے لیے۔ آج ایسے کئی واقعات جو زنا کے کیسز ہم دیکھتے ہیں، شادی کے بعد بھی زناکاریاں، افیئرس، شادی سے پہلے بھی زناکاریاں، افیئرس، یہ اس کے شوہر کے لیے خیانت ہے، یاد رکھو۔ تو یہ تیسرا حق ہے کہ وہ عزت کی حفاظت کرے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ غیرت مند رہے، جیسا کہ میں ابھی بولا، غیرت مند، یعنی اسماء رضی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں یا پیچھے ایک سواری پہ بیٹھنا، تو ایسی غیرت مند بن کے رہنا، شوہر سامنے رہے یا نہ رہے لیکن میرے شوہر ناراض ہو جائے، ایسا کوئی بھی کام، ایسی کوئی بھی حرکت میں نہیں کروں گی، یہ خیال رہنا۔ اور پانچویں چیز شکر گزاری کرتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی، اے عورتوں تم زیادہ جہنم میں تھی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے آتے۔ دو گناہ کون سے ہیں؟ ایک تو تم شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہو، اور تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو۔ جو عورت یہ سمجھتی نا، ہاں میری زبان خینچی کی طرح چلتی، خالی ایسا منہ کھولے تو شوہر چوہے کے جیسا ڈر جاتا، بل میں بیٹھ جاتا، کام والے وہاں ڈرا کے رکھتی، میں بول کے تم جو اونچی آواز میں بات کرتے نا، یاد رکھو ہو سکتا ہے تمہاری اونچی آواز کی وجہ سے، تمہارے باتوں کی وجہ سے، یا تمہارے گالیوں کی وجہ سے وقتی طور پر شوہر تنگ آ گیا ہوگا، خاموش بیٹھ گیا۔ پہلے شروع میں 2-4 مرتبہ، 10-15 مرتبہ، کچھ دنوں تک وہ جواب دیا، لیکن اس کے بعد شوہر خاموش بیٹھ جاتا۔ یاد رکھ لو، جو شوہر خاموش بیٹھ گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے، اب شوہر خاموش بیٹھ گیا، اصل میں وہ شوہر تمہیں پسند نہیں کر رہا، وہ تھک گیا، وہ ہار گیا، اس کے دل میں تمہارے تعلق سے محبت نہیں رہی۔ کیا کرنا بھائی؟ کئی شوہر آ کے کبھی ہمارے سے شیئر کر لیتے، سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھ جاتے، کیا کرنا بھائی، بول بول کے تھک گیا۔ کچھ لوگ تو بولتے مارا بھی میں، بولا بھی، جھگڑا بھی کرا، غصہ بھی کرا، پھر بھی میری عورت سنتی نہیں، اتنی خطرناک زبان دراز ہے، چھر 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 ہمیشہ چلاتے چلتی، ہمیشہ پکارتے چلتی۔ تو سمجھو کہ شوہر کے دل میں وہ محبت نہیں رہی اب تمہاری، اور اللہ کے رسول، ٹھیک ہے شوہر کے دل میں تو وہ محبت نہیں رہی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان تمہارا ہو رہا، تمہاری یہ زبان درازی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تم جہنم میں جاتے، تمہاری ناشکری اور تمہارا لعن طعن کرنا۔ اب ناشکری بھی کیسی رہتی؟ شوہر حیثیت دن اچھا کمایا، اچھا کھلایا، جو بولے وہ پہنایا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اگر کبھی شوہر کوئی چیز نہیں لا کے دیا تو فوراً میکا جا کے بیٹھ جاتی، کیا لائے جی تم میرے کو، کیا کھلائے جی، کیا پلائے جی، تمہارے سے اچھا تو میرے ابا دیکھ لیتے تھے میرے کو، 5 سال 10 سال جو اچھا رکھا تھا وہ پورا ایک جملے میں نکال کے پھینک دیتی، بیکار، میں تو کیا کیا کی سوچ کے آئی، تم یہاں کیا بھی نہیں دیے میرے کو، کیا کرے تمہارا یہ ایک جملہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ یاد رکھو، شوہر کی ناشکری اور شوہر کے سامنے لعن طعن مت کرو، شوہر کے سامنے زبان درازی کر کے، اونچی آواز میں بات کر کے شوہر کا دل دکھانا تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے، جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔